والقلم وما يسطرون. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آج میں آپ کے سامنے ایک خصوصی رپورٹ لے کر کے حاضر ہوں کرناٹک انتخابی نتائج کے سلسلے میں اور کمار سوامی جنہوں نے آج وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا اسی تناظر. بنگلور شہر میں مختلف جگہوں پر موسلادھار بارش اور پھر ودھان سودا کے پاس مسلسل برسات کی بوندیں برسنے کے باوجود وقت مقررہ پر آج جناب کمار سوامی نے ٹھیک 4:30 بجے ریاست کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کا حلف لیتے ہوئے گزشتہ کئی دنوں سے جاری کرناٹک کے سیاسی ناٹک کو بریک لگا دیا ہے. وزیر اعلیٰ ایچ ڈی کمار سوامی 25ویں وزیر اعلیٰ کے طور پر آج جہاں حلف لیا وہیں ڈاکٹر جی پرمیشور جو کہ کانگریس کے ہیں انہوں نے نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھایا ہے. اس دوران آج بی جے پی نے ریاست بھر میں اس مخلوط حکومت کے خلاف احتجاج کیے. کسی نے کہا کہ جے ڈی ایس اور کانگریس کی لو میرج ہو چکی ہے. یڈیورپا نے کہا کہ اگر عوام کے مطالبات پورے نہیں کیے گئے تو احتجاج کیا جائے گا اور انتخابی منشور میں درج اگر تمام مطالبات پورے نہیں کیے گئے تو بھی ریاست گیر احتجاج کیا جائے گا. آج بنگلور شہر میں 2 بجے سے موسلادھار بارش ہونے کی وجہ سے ودھان سودا کے سامنے تیار کردہ تمام تر انتظامات درہم برہم ہو کر رہ گئے تھے. تقریب کا دیدار کرنے آئے عوام کو اس موقع پر کمار سوامی کے جے جے کے نعرے لگاتے ہوئے دیکھے گئے اور پھر برسات سے بچنے کے لیے پارٹی کے ہورڈنگز اور جھنڈوں کا استعمال کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا. مگر آدھے گھنٹے کے بعد برسات جیسے ہی رکا تو دوبارہ تیاریاں شروع کی گئی. سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس حلف برداری تقریب کے ذریعے بی جے پی مخالف تمام تر پارٹیاں ایک ہو کر تھرڈ فرنٹ کی مضبوطی کا جہاں دیدار کروایا ساتھ ہی مہاگٹھ بندھن باور کرانے کی کوشش کی کہ سال 2019 میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات کی تیاریوں کا ایک طرح سے آغاز ہو چکا ہے. پارلیمانی ہی نہیں بلکہ اس کے بعد جن جن ریاستوں میں بھی اسمبلی انتخابات ہوں گے ان علاقوں میں مقامی سیاسی پارٹیاں ایک ساتھ کھڑی نظر آئیں گی. ودھان سودا کے سامنے سجی حلف برداری تقریب میں قومی سطح کے لیڈران میں سے سونیا گاندھی، راہل گاندھی، مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی، کیرالہ کے وزیر اعلیٰ پنارئی وجین، مایاوتی، اکھلیش یادو، آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو، جے پال ریڈی، تیجسوی یادو، شرد یادو، سیتارام یچوری، غلام نبی آزاد، نارائن سوامی سمیت کئی اہم ترین لیڈران دیکھنے میں یہاں آئے اور ایک ہی منچ پر نظر آئے. سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اکھلیش یادو اور مایاوتی جہاں کئی دیر تک بات کرتے ہوئے نظر آئے وہیں راہل گاندھی اور سونیا گاندھی بھی مایاوتی سمیت دیگر پارٹیوں کے لیڈران کے ساتھ اہم ترین گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے. اس طرح یہ منچ بی جے پی کے لیے شاید بہت ہی اہم سوالات پیدا کر کے چلا گیا. اس بات سے صاف واضح ہو گیا کہ علاقائی پارٹیاں مودی اور شاہ پر بھروسہ نہیں کرتی. کرناٹک کے انتخابات کے بعد جب نتائج آئے اور پھر اس بیچ حکومت بنانے کو لے کر جو رسا کشی ہوئی اس سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں. بی جے پی نے ہردرمی کو اپناتے ہوئے یڈیورپا کو وزیر اعلیٰ کا حلف دلایا جو پوری طرح غیر قانونی اور غیر آئینی تھا. اس طرح سپریم کورٹ کے دروازے کھٹکھٹانے کے بعد جے ڈی ایس اور کانگریس کو مخلوط حکومت بنانے کا موقع ملا اور دروازے کھلے اور اس کے بعد آج کی تاریخ طے ہوئی. کرناٹک انتخاب میں 2019 کے لوک سبھا انتخابات کے مد نظر کثیر جماعتی انتخابی سیاست کے کئی سارے پہلوؤں کو واضح کیا ہے. نریندر مودی اور امت شاہ کی جوڑی پر کئی علاقائی جماعتوں کے رہنماؤں کا عدم اعتماد انہی پہلوؤں میں سے ایک ہے. اس سے یقینی طور پر حزب مخالف اتحاد کے امکانات کو طاقت ملے گی جو کہ اس سے پہلے اتر پردیش کے ضمنی انتخاب میں دیکھنے کو ملا اور اب کرناٹک اسمبلی انتخابات میں دیکھنے کو ملا. جیسے جیسے حزب مخالفین میں اتحاد بڑھتا جائے گا اور حزب مخالف کے ووٹ یکجا ہوتے جائیں گے ویسے ویسے مودی اور شاہ کے انتخابات جیتنے کی حکمت عملی پٹتی دکھے گی. جیسے دی وائر میں لکھا ہے کہ انتخابی سیاست ایک طرح کی سائنس تو ہے ہی ساتھ ہی ایک آرٹ بھی ہے. آپ دوسرے رہنماؤں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھتے ہیں اور کیسے ان کے ساتھ مکالمہ قائم کرتے ہیں انتخابی سیاست کا آرٹ ہمیں یہی بتاتا ہے. وہی انتخابی سیاست کی سائنس یہ سکھاتی ہے کہ کیسے چھوٹے چھوٹے رائے دہندگان گروپوں کو اپنے حق میں کر کے ایک مؤثر رنگ دکھایا جا سکے. کرناٹک کے انتخابی نتیجے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ یہ بتاتے ہیں کہ مودی اور شاہ 2019 کے لوک سبھا انتخابات کے مد نظر
इलाकाई जमातों का एतमाद बड़ी तेजी से खोते जा रहे हैं। इस बढ़ते आदमी एतमाद की भी वजह है। पूरी तरह से खरीदो फरोख्त की सियासत में भी एक कम अज कम सतह के एतमाद और हम आहंगी जरूरत होती है। 2014 में इख्तिदार में आने के बाद से मोदी और शाह मजबूत इलाकाई रहनुमाओं जैसे ममता बनर्जी, नवीन पटनायक और दूसरे कई लोगों के करीबी एमएलए और सलाहकारों के खिलाफ गड़े मामले उखाड़ने लगे थे। सियासी तज्जियाकार इसको लेकर काफी मुब्तला थे कि मुकम्मल अक्सरियत में आने के साथ ही बीजेपी की इलाकाई रहनुमाओं के साथ इससे इंतकाम की सियासत करना आखिर कितना सही है। उम्मीद ये थी कि मोदी शाह की जोड़ी इक्तिसादी मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देगी, कम से कम अपने मियाद अहद के पहले आधे हिस्से में तो जरूर देगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि हमें बताया गया कि अमित शाह ने तो पहले से ही शिमाली मशरकी मिशन तैयार कर रखा था। सीबीआई का इलाकाई जमातों के रहनुमाओं के खिलाफ जमकर इस्तेमाल किया गया। किसी भी दूसरी हुकूमत ने सीबीआई और महकमे टैक्स का इतनी होशियारी और बेरहमी से इस्तेमाल नहीं किया था जितना इन्होंने किया। हाल ही में इंतखाब के दौरान कर्नाटक कांग्रेस के रहनुमा डीके शिव कुमार के घर पर जानबूझकर महकमे टैक्सेस ने छापा मारा। उसकी वजह बहुत वाज़ेह है, क्योंकि असेंबली इंतखाब के ड्रामाई वाकये में शिव कुमार कांग्रेस के लिए नजात दहिंदा बनकर सामने आए थे। इन्होंने फ्लोर टेस्ट से पहले ही बीएस येडियुरप्पा और रेड्डी बंधुओं की एक नहीं चलने दी। मोदी और शाह ने हिजबुल मुखालिफ जमातों के रहनुमाओं में बड़ी एहतियात से अपना निशाना बनाया। साथ ही अगर वो बीजेपी में आ गए तो उनको तहफ्फुज दिया गया। इसकी एक बेहतरीन मिसाल महाराष्ट्र के नारायण राणे और मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी के करीबी रहे मुकुल राय के मामले में देखने को मिलती है। इन दोनों के मामलों में सीबीआई ने खूब जोरों शोर से कार्रवाई की, जब तक कि इन दोनों ने बीजेपी का दामन नहीं थाम लिया। बहरकैफ नाजरीन, कर्नाटक का सियासी नाटक खत्म हो गया। बीजेपी लाखों कोशिश के बावजूद हुकूमत नहीं कर पाई, बल्कि कर्नाटक में इसका पेज ही फंस गया। कर्नाटक में गुज़श्ता कुछ दिनों से जो ड्रामा चला उसे बीजेपी कई सिमतों में बदनाम हुई। वहीं कांग्रेस पहली बार ज्यादा वोट हासिल करने के बावजूद जेडीएस के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए। कुमारस्वामी बड़े किस्मत वाले निकले, 38 सीट लेकर वजीर आला बन गए और फिर इस बार उनके हल्फ बर्दारी तकरीब में पूरा खानदान भी नजर आया। जबकि इससे पहले जब उन्होंने बीजेपी से गठजोड़ किया था तो ऐसा मंजर देखने में नहीं आया था। कई उनके अहले खानदान नाराज नजर आए थे। अब कुमारस्वामी पर है कि वो इंतखाबी मंशूर में दर्ज वादों को पूरा करके कर्नाटक के आवाम का दिल जीतने में कामयाब रहते हैं या नहीं, और यह भी देखना है कि अपोजिशन को वो किस तरह सहते हैं। नए वजीर आला और नायब वजीर आला को उनकी गद्दी मुबारक। अब देखते हैं कि दीगर वजारत के ओहदे किन किन के हवाले होते हैं और आगे क्या कर्नाटक में सियासी नाटक होता है। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाजत दें। आज की खुसूसी रिपोर्ट में इतना ही। डेली वीडियो न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें यहाँ पर इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।